نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کر حجت بن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین واولادہ المعصومین، فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام، بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف، نعوذ علی مظہر العجائب، تجدہ عونا لکا فی النوائب، کل ہم و غم سید جلیل، بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم، اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم، بسم اللہ الغفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکرین، مالک قرآن، وارث قرآن، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر، زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے حضور، ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، امید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، مذل الحاسدین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، اس مقدس منبر کا وارث، پاک ذکر کا وارث، لنگر کا وارث، ماتم کا وارث، زنجیر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، مسجدوں کا وارث، زمزم کا وارث، صفا و مروہ کا وارث، کعبے
کعبے کا وارث، قبلے کا وارث، مولوی کا وارث، ذاکر کا وارث، کوئی مانے اس کا وارث، کوئی نہ مانے اس کا بھی وارث۔ نعرہ حیدری، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، حسن ولی اللہ کا وارث۔ بہت شکریہ۔ حسین ولی اللہ کا وارث، سجاد ولی اللہ کا وارث، غدیر علی پہ روک جانا نہیں ہے۔ اچھا جی مجھے موقع دیجیے گا میں اپنی بات پوری کر جاؤں، کیونکہ مالک نے اگر موقع دیا ہے ہمیں اور آپ کو ملانے کا، کیوں نہ میں آپ کی جھولیوں میں معرفت کے بے لوث موتی چھوڑ جاؤں۔ مجھے آج بڑا انتظار تھا کہ اس مجمع سے مجھے کچھ ایسے سوال ملیں گے کہ جس سے میں ان کو عرفان کے اس سے بھی زیادہ میں معذرت کے ساتھ سیالکوٹ دستگاہ وطرہ والی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، جو میں چاہ رہا تھا، ایسے سوال میرے سامنے نہیں ہوئے۔ اپنے عرفان کی گرہیں کھولو، تھوڑا معرفت کی منزلیں بڑھاؤ، کولو کے بیل کی طرح ادھر مت کھڑے رہو، منزل بڑھاؤ، قائم تمہارا منتظر ہے۔ میرا دل ہے، میں نے ابھی تک کھل کے عمران رجت نہیں بتائی، کیونکہ ریت سننے کے لیے تیار نہیں، ریت کے ذہنوں میں رجت کا کوئی تصور نہیں، رجت کا کوئی شوق نہیں۔ میرا دل تھا کہ مجھے مومنین کہیں گے سید رجت پہ کچھ بولے، لیکن نہیں، چلے کوئی بات نہیں۔ عرض کر رہا ہوں سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہرے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، حجت الاسلام والمسلمین، آیت اللہ العظمیٰ۔ بہت شکریہ مولانا، میں مشکور آپ کا۔ یہ ہے آیت اللہ العظمیٰ، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالیٰ، وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وغاصب ألقابهم وغاصب لباسهم وغاصب فضائلهم وغاصب ولایتهم وغاصب نصرتهم وغاصب ادبهم من يوم الازل الى يوم الدين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کا معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ اگر تکلیف نہ سمجھو، درود پڑھتے پڑھتے قدم قدم آئیے، آ جاؤ، پیچھے والوں کو جگہ پراپر مل جائے۔ میں آپ کا مشکور مولا راضی، مولا راضی، بہت مہربانی، تشریف لانے کا شکریہ۔ بسم اللہ۔ ایک سریکی کی چھوٹی سی نظم سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ اسلان شاہ جی شاعر نے کلام اٹھائی، سریکی سمجھتے ہو نا، ذاکر زیادہ تر سریکی ہی پڑھتے ہیں۔ اس نے سرکار حسین بادشاہ پہ ایک نظم لکھی ہے، اسی نظم سے ہی میں نے بات آگے چلانی ہے۔ وہ کہتے ہیں حسین تے کو حسین سمجھا، حسین دے ویچے گال کوئی نہیں۔ حسین تے کو، بڑے آرام سے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ بات سب تک پہنچ جائے۔ حسین تے کو حسین سمجھا، حسین دے ویچے گال کوئی نہیں، جمیل آنکھاں تاؤں دے ویچ بھی تیڑی تبادہ جمال کوئی نہیں۔ جمیل آنکھاں تاؤں دے ویچ بھی تیڑی تبادہ جمال کوئی نہیں، میں تیڑے ویڑے دی ورد تو صدقے، تیڑا تاثور علی ہے مولا، ایدہ علامن پیا نسے دے 6 مہینہ نبال کوئی نہیں۔ بہت شکریہ۔
یزدانی صاحب میں تیرے بیڑے دی ورد تو صدقے تیدار دا اصغر علی ہے مولا ایدہ علامن پیاڈ سے دے اے 6 مہینہ دا سبحان اللہ سبحان اللہ اے شیعہ سنی کتابہ لکھی ہے اے شیعہ سنی کتابہ لکھی ہے ولائے آل نبی ہے واجب اے شیعہ سنی کتابہ لکھی ہے ولائے آل نبی ہے واجب رسول آکھیا تعال دا ہے مگر انگلش تعال کوئی نہیں میں کیا بات ہے آپ کے سمجھنے کی کیا بات ہے رسول آکھیا تعال دا ہے رسول آکھیا تعال دا ہے مگر انگلش تعال چاہتے جن کو انگلش کی آل کا نہیں پتا بعد میں آپ سمجھا دیجئے میں اتنا ہی عرض کر سکوں مگر انگلش تعال کوئی نہیں او بے نیازے تنال ہوندے حسین کیتی ہے بے نیازے او بے نیازے تنال ہوندے حسین کیتی ہے بے نیازی خدا جو آکھے حسین کچھ مانگ حسین آکھیا سوال کوئی نہیں سبحان اللہ خدا جو آکھیا حسین کچھ مانگ حسین آکھیا سوال کوئی نہیں شاید نظم تو بڑی ہے لیکن میں وہ 2 مصرے جس کے لیے میں نظم شروع کیا اور میں آپ کی جوڑیوں میں ڈالنے لگا ہوں عرض کر رہا ہوں قسم خدا دے نصرت مولا چیڑے بندے حقیر سمجھے قسم خدا دے نصرت مولا چیڑے بندے حقیر سمجھے وہ ماتمی ہے نہیں یا مجلسی حسین مولا دے نال کوئی نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قسم خدا دے نصرت مولا شاہ جی آج میں آج امیر المومنین سے بات شروع کرنے لگا کوئی بات نہیں سمجھانے کے لیے کچھ دیر ہوتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے کچھ جلدی سمجھ آتے ہیں اب یہ نہیں دیکھنا کہ اب وقت کیا ہو گئے نماز گھر جا کے پڑھ لینا بے شک باہر گاہ میں پڑھ لینا اب ذکر جھوڑیوں میں ڈالو امیر المومنین علی بادشاہ سے شروع کرنے لگا ہوں محمد سے نہ شروع کروں سرکار شہنشاہ میں اپنی بات کا عمران میں اپنی بات کا جواب دے ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے پوچھ لینا کس کتاب میں لکھا یزدانی صاحب میرا مصطفیٰ تشریف فرما سامنے اصحاب کا مجمع سرکار سلام کر کے کہتے میرا سلام ہو میرے ان بھائیوں پر صحاب عرض کرتے بارگاہ میں سرکار ہم آپ کے بھائی نہیں فرماتے ہاں تم بھی میرے بھائی ہو مگر میرا سلام ہو میرے ان بھائیوں پر صحابہ پھر قدموں پہ آج کر ہاتھ رکھ کے عرض کرتے شہنشاہ معظم سلطان مکرم ہمارا آپ سے بھائیوں والا رشتہ ایسا نہیں جو آپ ہماری وجہ ان پہ سلام پیش کر دیں فرمایا فرق تم میں اور ان میں یہ ہے تم میرے بھائی ہو مگر تم مجھے مان رہی ہو دیکھ کر میرا سلام ہو میں محمد نے سلام واٹس ایپ پیش کیا ادھر بیٹھ سرکار نے مسجد نبی میں بیٹھ کے میرا سلام ہو میرے ان بھائیوں پر جو میری غیبت میں مجھے مانے آجا صبر کرتے ہو شاہی بچے نے قدر پڑھی ہے نا بچے نے کیا کہا ہے آپ کے سامنے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں امیر المومنین کا چہرہ دیکھنا عبادت امیر المومنین کا ذکر کرنا عبادت یہ کہا کس نے مصطفیٰ نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یزدانی صاحب سرکار نے کہا نا جو سرکار کہے وہ فرمان حق ہے قرآن بھی محمد کی زبان سے نکلتا ہے حدیث بھی محمد کی زبان سے نکلتا ہے سرکار کی زبان سے جو نکلا سرکار نے فرما دیا یہ قرآن ہے تم نے قرآن مان لیا سرکار نے یہی ہوا نا غدیر کے موقع پر امیر المومنین کے پاک سرکار کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے سرکار نے اعلان کر کے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا ایک جنت ہے تم نے دیکھی نہیں مانی میں نے تمہیں کہا تھا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں مانی میں نے تمہیں کہا تھا فرشتے ہیں تم نے دیکھا نہیں مانا میں نے تمہیں کہا تھا پل صراط ہے تم نے دیکھا نہیں مانا اب تک میں بغیر دیکھی چیزیں منواتا رہا اب اس کو دکھا کے کہہ رہا ہوں اللہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تک تم میرے سے سن کے مانتے رہے، اب میں تمہیں دکھا کے منوانے لگا. سبحان اللہ سبحان. اچھا ایمان سے بتاؤ، محمد جس کا بتاتے رہے دیکھی نہیں وہ مان گئے، جس کو دکھا کے منوایا مانا کسی نے آج تک ایسا نہیں. اگر مان لیتے تو یہ بس کیا کروں پھر مسائل پہ بات نہ چلی جائے. چلیے میں پیغام اپنا مکمل کر دوں. سرکار نے فرمایا جو فرمایا، جنت بھی سرکار نے فرمائی، جہنم بھی سرکار نے بتائی. پتا تھا کسی کے باپ کو کوئی جنت اور جہنم بھی ہے؟ آج کے بندے تو خوش ہوتے ہیں نا ہر کام میں. اپنی پرسوں والی تقریر میں عرض کر گیا ہر کام لالچ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. یہ مزاج حسینی نہیں. دیکھو واجب الاحترام جناب علی سید صاحب، لالچ ہے جنت کا کیوں نہیں؟ ہمیں پڑھایا جاتا ہے لالچ ایسے شدید لالچ بری بلا ہے. میں نے کہا لالچ رکھ کے جس نے عبادت کی وہ عبادت تجارت کہلاتی ہے، عبادت نہیں کہلاتی ہے. چاہے وہ ماتم ہو، چاہے وہ عزاداری کا کوئی رکن ہو، چاہے وہ نماز ہو. اگر یہ ایک اور سوال کا بھی میں جواب جلدی دیتا جاؤں، بات آ گئی ہے سامنے. میں بڑے عرصے سے سنتا رہا وہ جی قبر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا. یزدانی صاحب میں نے پوری دنیا کے علماء کو چیلنج کیا مجھے قبر کا چھٹا سوال دکھاؤ. پہلا قبر کا سوال ہے من ربوں کا، دوسرا سوال ہے من دینوں کا، تیسرا سوال ہے من نبیوں کا، چوتھا سوال ہے من کتابوں کا، پانچواں سوال ہے من اماموں کا. کہیں نہیں لکھا من صلاتوں کا. تھینک یو یزدانی صاحب. قبر کے سوال کہیں دکھاؤ من صلاتوں کا. نعوذ باللہ من ذالک. ممبر حسینی پہ کھڑا ہو کے میں نماز کو کم نہیں بتا رہا. یہ کوئی اپنی چھوٹی سوچ میں یہ بات لے کے مت آئے کہ بخاری صاحب آگے کہہ گئے نماز کا سوال ہی نہیں ہے. نہیں، کہیں من صلاتوں کا سوال شاجی ہے ہی نہیں. بڑی کتابیں یزدانی صاحب آپ کو مل جائے، آپ کا مطالعہ ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے، آپ کو مل جائے مجھے ضرور بتائیے گا. سید میں نے دیکھ لیا کتاب میں چھٹا سوال آ گیا من صلاتوں کا. چلیں کھڑا کرو ممبر حسینی پہ، دنیا سن رہی ہے. من صلاتوں کا کوئی سوال ہو؟ سوال قبر کے 5 ہیں. شجی میں کہاں جا کے اپنا سر ماروں میں کس کو جا کے بتاؤں؟ پہلا سوال ہے من ربوں کا. تیرا رب، تیرے رب نہیں تیرا رب. بتا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ شجی فیصلہ کر کے جانا ہے میں نے. من ربوں کا بتا تیرا رب کون ہے؟ تیرے رب نہیں تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی نہیں. تیرے نبی والا سوال ہے نہیں. بات کسی کا قاف پہ زبر آ جائے. عربک پڑھ کے میٹرک میں کم از کم میٹرک لیول پہ عربک پڑھائی جاتی ہے، تھوڑا بہت تو بندے کو پتا ہوتا ہے نا قاف پہ زبر آ جائے کیا ہوتا ہے. قاف پہ زیر آ جائے گا. من ربوں کا تیرا رب، من نبیوں کا تیرا نبی، من کتابوں کا. اب سوال کیا جائے من کتابوں کا. بندہ کہے جی بات فرشتے، بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں توریت بھی دیکھی ہے، زبور بھی دیکھی ہے، انجیل بھی دیکھی ہے، مگر میری کتاب قرآن ہے. بات جچتی نہیں. سیدھا واحد کا سوال، جواب بھی واحد کا. من کتابوں کا، قرآن و کتاب بھی. من ربوں کا، اللہ ربی. من نبیوں کا، شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبی. سید جی میں کیا کروں، میں کہاں جا کے بتاؤں؟ ابھی لوگ پریشان ہیں سید فریق کو پڑھتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، ٹینشن ہے، فریق کو پڑھتا ہے. او بابا نمبر مل رہے لوگ. اگر زیادہ بھی تکلیف ہے مولا کو کہو مولا اس کو تو نے زبان دے کے کیوں باہر ممبروں میں بھیج دیا. یہی کرو نہ جا کے. میں تو شک والوں کا شک بڑھاتا پھر رہا ہوں، یقین والوں کی منظر بڑھاتا پھر رہا ہوں. شاجی مجھے اب مجبوراً ایک جملہ کہنا پڑ رہا ہے. کیا؟ تبلیغی جماعت والے ان کا نظریہ آئیڈیالوجی جو بھی ہے میں ادھر نہیں جاتا. کم از کم ایک ان کے اندر کمال ہے جس کو میں سلام کرتا ہوں. وہ اللہ کے لیے گھر 3 مہینے چھوڑ دیتے ہیں، 6 مہینے چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہے بابا بے لوز اللہ کی خاطر. ان کا اللہ پہ اتنا یقین ہے، ہم حسینیوں کا مولا پہ بھی اتنا یقین ہے. ماشاءاللہ. کہتے بابا اللہ ہے نا، اللہ کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، میرے گھر بھی اللہ روٹی دے دے گا. نہیں سمجھ آئی اتنا والی بھائی اللہ ہے نا، وہ بڑا قریب ہے. 6 مہینے غائب، پتہ ہی نہیں کسی چیز کو. گھر والوں کا پتہ نہیں. فون بھی بابا یہ جو بڑے سخت مزاج ہے شادی فون بھی بند کر دیتے ہیں. کہتے گھر والوں کو رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، تم نے رابطہ کیا ہو سکتا ہے تم ہماری سوچوں میں آ جاؤ، ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں. سچی وہ اللہ کے لیے اتنا مجھے نہ کھلوائے، مجھے ریت نہ کھلوائے، وہ اللہ کے لیے اتنا کر
ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ زانی صاحب میں نے ولایت کے سارے ٹھیکیداروں کو سامنے بٹھا کے پوچھا ہے کون دیتا ہے رزق؟ کہتے یا علی. میں نے کہا بنو نا پھر علی سے رزق لینے والے بندوں سے کیوں لیتے ہو؟ بہت اللہ ماشاءاللہ. یہ زانی صاحب کون کو پاگل کرتی ہے؟ یہاں یہ خوش ہے قوم 70 لاکھ 80 ہزار لاکھ روپیہ 1.25 لاکھ 50 یہاں قوم خوش ہے. اگر ایک بے لوس کوئی کرم مل رہا ہے پیسے کیوں نہیں لیتا؟ اس کو پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اور بابا جہاں سے تم صبح شام روٹی کھاتے ہو میرا مولا مجھے بھی لنگر دے دے. شدید پانی آ گیا میرے پاس. مجھے آگے کہتے سید یہ سارے 50 70 ہزار لے کے چلے گئے تو نے پیسے نہیں دیے تیرے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کون تجھے پیسے دیتا ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دے تو جب مجلس کراتا ہے تیرے پاس پیسے کہاں سے آتے تجھے کون دیتا ہے؟ کہتے تھوڑے تھوڑے جوڑتا ہوں کمیٹیاں اکٹھی کرتا ہوں محنت کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں پیسے اکٹھے کر کے مولا کی مجلس کراتا ہوں. میں نے کہا پھر تو جس طرح کرتا ہے میں بھی ایسے کرتا ہوں. اتنا سفر کیا مجھے اپنے مولا پہ یقین ہے. میں نے مولا کو زبانی نہیں مانا میں اس مولا کو مانتا ہوں جو رکھتے کسی کا نہیں. لوگوں کے جو جن کا نظریہ یہ ہے نا نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا چاہیے. میرا یقین ہے چلیے 13 سال ہو گئے امام زمانہ کی پاک دلائل اقدس کے بڑے کرم ہیں. یا علی بادشاہ کی بڑی نگاہ ہے مولا جانتے ہیں. یقین کی کیفیت بتاؤں ولایتی بیٹھے میرے سامنے میں نے ان سے پوچھا بیمار ہوتے ہو کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے جی ڈاکٹر کے پاس. میں نے کہا ہیں ولایتی نہیں ہو؟ بیٹا بیٹھ جاؤ بچے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا ولایتی نہیں ہو؟ کہنے لگے شاہ صاحب بندہ بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اور کہاں جائے؟ میں نے کہا ساری دنیا شادی بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جائے ولایتی نہ جائے. کہنے لگے جی وہ کیسے؟ جی ہم اتنا مالی کو جملہ دینے لگا اور آخری بندے تک میں چہرے دیکھ رہا ہوں سارے کون کس انداز سے مجھے سن رہے کون میرا امتحان لے رہے اور کون خریدار ہے. جملہ میں بہت بڑا دینے لگا. میں کہ ساری دنیا بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جائے ولایتی نہ جائے. کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا ولایتی کا اتنا یقین ہونا چاہیے جتنا یقین دنیا گولی پہ کرتی ہے سیرت پہ کرتی ہے اتنا یقین ولایتی کا غازی کے چراغ کے تیل پہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ. اتنا ولایتی کا تو یاد ہونا چاہیے. یقین ہمارے زیرو ہے. بات کرتے ہیں ہم عالم بالا کی. پہلے یقین تو بڑھا گیا بات میری پہنچ رہی ہے. مولا کی قسم یقین زیرو ہے. شاہ جی مجھے دکھ ہوتا ہے ماتمی نمازی عزادار جب لوگوں کو کہتے ہیں میرے دعا کرنا تمہیں پتہ ہی نہیں ماتم کر کے تمہارے اندر جو قوت آئی ہے تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں. تم ان کو کہہ دو شاہ جی مخلوق رول گئی ہے میں کیا کروں میری مجبوری ہے. یا تو سید گھر نہ آتا میں کسی امتی کے گھر آتا پھر میں کہتا ارسلان شاہ میں نے تیری مجلس پڑھی ہے. مولا کی تو نہیں پڑھی نا تیری پڑھی ہے. ارسلان شاہ دے مجھے پیسے. کیا کروں اس مالک نے سادات گھر بھیجا ہے. مولا کی قسم سید مجھے خون حسین میں لقمہ تر کرتے ہوئے حیا آتی ہے. کیا کروں میری مجبوری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچتے رہنا سوچ. سبحان اللہ. شاہ جی کس نے کہا جنت ہے؟ مصطفیٰ نے. کس نے کہا جہنم ہے؟ سرکار نے. کس نے کہا پل صراط ہے؟ سرکار نے. کس نے کہا یہ ایک دن ہے محشر کا؟ سرکار نے. سارا کچھ سرکار نے کہا نا. بچہ وہ کلام پڑھ رہا تھا میں بچے کے کلام کو لے کے چلنے لگا ہوں. سارے آئمہ تک لے کے میں آتا ہوں. شاہ جی بات پھر ذہن کھل جائے نا. مولا کرے دعا کرنے بھی آیا ہوں رحم کروانے بھی مولا سے لے کے آیا. مولا کرے میں ایک ہی دعا کرتا ہوں مولا ریت کی ذہن کی کنیں کھول. مولا ذہن کی کنیں کھول. مولا کیونکہ میں نے پرسوں تقریر میں کہا تھا جب بچہ شاہ جی دنیا میں آتا ہے نا سید دنیا میں آتا ہے دو قوتیں اللہ اس کو دے کے بھیجتا ہے ایک مثبت ایک منفی. مجبوری یہ ہے ہمارے معاشرے میں لوگ مثبت قوت کو چھپا دیتے ہیں منفی قوت کا استعمال کر کے قبر میں مثبت ساتھ لے جاتے ہیں. لوح دل پہ لکھ لینا مجھے مولا کی عزت اور موجودگی کی قسم حسینی کی سوچ منفی نہیں ہوتی. مثبت قوت ہمارے اندر برداشت ہے ہمارے اندر صبر ہے
ہم تو کسی دوسرے مومن کو نہیں برداشت کر سکتے تو بات کرتے ہیں حسینی بننے کی. کوئی گالی دے ہم کسی کی گالی برداشت نہیں کرتے. یہاں عیسیٰ اپنے حواریوں کو 12 حواریوں کو کہتا ہے جن میں اکثر علیہ السلام بھی ہیں. حواریوں کو کہتے ہیں ایک دن خدا بندے عرش و کرسی کی حکومت آئے گی. ایک دن خدا بندے عرش و کرسی کی جناب عیسیٰ حواریوں کو شاجی کہہ رہے ہیں ایک دن عمران حکومت آئے گی. وہ پوچھتے ہیں سرکار اس حکیم و حکومت کو دیکھنے کے لیے کیا معیار اپنانا ہوگا؟ فرماتے ہیں معیار یہ اپنانا ہوگا اگر تمہاری ایک گال پہ تھپڑ مارے فوراً عیسیٰ کہتے ہیں دوسرا گال آگے کر دینا تو نے یہاں نہیں مارا بھول گیا یہاں بھی مارا. جزدانی صاحب ٹھیک ہے نا کہہ رہا ہوں؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تھینک یو مولانا. بندے حسینیت کی بات کرتے ہیں برداشت زیرو صبر زیرو حیا بہت کم ہے. ورنہ مولا جانتے ہیں میں ایسی محفلیں اٹینڈ کر بیٹھا ہوں ایسی علماء اور عرفاء سے شاجی مل بیٹھا ہوں بندہ ماتم کرے بندہ زنجیر چلائے کما مارے اگر یہ عبادات کے سلسلے چلائے نا مولا کی قسم کائنات کو کہہ دے تو الٹ جائے تو پتہ ہی نہیں بندے ذہن کر جاتے ہیں اپنی پوری طاقت اپنا مثبت پن شادی ذہن کر جاتے ہیں. میں نہیں بتاتا اگر میں دنیا کو بتاؤں نا غازی کی علم پہ نگاہ کرنے کے فائدے کیا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی معیاری وہیں کا وہیں کھڑا ہے کیسے بتاؤں شکل پھر لوگ مس یوز کرتے ہیں. غازی عباس کی علم پہ نگاہ کے جو فائدے ہیں مولا جانتے ہیں پتہ ہی فائدے کا پتہ چلتا ہے بندہ تو شکرانہ ادا کرتا ہے. بات ایک روک کے اور عرض کرتا جاتا ہے مولا نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ آنا ہے. سارے بندے سر ہلا دینا تمہارے میرے سردار نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ شاباش. شہنشاہ شاجی آنا ہے. شاجی سلمان نے بھی آنا ہے. کیا من کی آنا ہے؟ یزدانی صاحب کمانڈر مہربانی کمانڈر سرکار کی فوج کا بن کے آنا ہے. ایک بندے نے تخیل میں باتیں کی ہیں سلمان سے. اب یہ بات آف دا ریکارڈ ہے اب تک جو گزارشات کیے ہیں وہ کتابوں سے حوالے شیعہ قوم کو دکھا سکتا ہوں. انہوں نے کہا سلمان اٹھ کے آئے گا قبر سے کفن جھاڑتا ہوا مہدی کا کمانڈر بن کے اٹھے گا قبر سے. سرکار کو کہے گا سرکار مومن مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں ولایت سنا. سرکار مومن مجھے بار بار مجھے کہہ رہے ہیں سلمان ولایت سنا. سرکار میں ولایت سینے میں چھپا کے پھرتا ہوں. سننے والوں کا معیار ہی اتنا نہیں تھا کیونکہ پہلے شک والے تھے اب سرکار تیرا ظہور ہو گیا وہ یقین والے کٹھے ہو گئے. سرکار اجازت ہے میں سناؤں پوری دنیا کے بانی کٹھے ہو کے کہ سلمان ہم مردمی عزادار بانی تجھ سے ولایت علی سننا چاہتے ہیں سنا. سلمان کھڑا ہو جائے ولایت علی چبوترے کے اوپر کھڑا ہو جائے ولایت علی سلمان کے سینے میں جو کچھ ہے سنانا شروع کر دے. سناتے 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 مومن تھوڑا سا تھکے. ویسے وہاں معیار کچھ اور ہوگا دور رجت میں ہلکا سا. انہوں نے کہا میں نے تخیل میں سلمان سے باتیں کی ہیں تھوڑا سا مومن تھکے. انہوں نے کہا سلمان باقی ولایت علی کل کم از کم 6 سے 8 گھنٹے سلمان نے ولایت علی سنائی. مومن راضی نعرے ہی نعرے خوش ہی خوش علی علی کی صدا ہے علی بادشاہ کی پکار ہے. اب مومنوں نے کہا سلمان باقی ولایت کل ٹھیک ہے تمہاری مرضی تم جب تک کہو میں تو پڑھتا رہوں. میری پوری زندگی ڈبل ٹرپل ہو جائے پھر بھی ولایت علی مکمل نہیں سنا سکتا. تمہارا معیار اتنا ہے 100 بسم اللہ ٹھیک ہے باقی کل پہ پڑھنے کے رکھ لیتے ہیں. ارسلان شاہ جی آگے آیا عمران آگے آیا یہ صحیح آگے ہے. ان سب نے سلمان کو لفافے پکڑے. سلمان یہ لفافہ ہے شاہ جی میرا سیالکوٹ ڈسکا ہے سیالکوٹ کی سرزمین پہ میرا داخلہ بند کر دینا اگر میں یہ تخیل میں کہیں غلطی کرتا ہوں. سلمان ارسلان شاہ آگے آیا یہ رکھ لو. عمران بھائی آگے آ گئے انہوں نے کہا یہ رکھ لو سلمان. وہ کہتے ہیں یہ سارے بانی کیا دے رہے ہو سلمان یہ نیاز ہے یہ نیاز ہے یہ ولایت علی اتنی سستی ہے جو پیسوں میں بک جائے. بھائی بہت شکریہ میں مہربانی میں مشکور آپ کا یار. ولایت علی کاغذوں میں بک جاتی ہے. ہائے ہائے نیاز آواز دے کے کہے گا. وہ کہتے ہیں میں نے تخیل میں پوچھا نا سلمان سے سلمان کہے گا نیاز تو وہ ہے جو میں مولا کا صدقہ کھاتا ہوں. شجی میں باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا تھا مگر کیا کروں مولا کرے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بیدار ہو جائے. مجمع توجہ ہے کس نے کہا جنت ہے
مصطفیٰ نے. کس نے کہا جہنم ہے؟ مصطفیٰ نے. کس نے کہا یہ کائنات کس طرح کا کیا نظام ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، مصطفیٰ کی بات مانی. اسی مصطفیٰ نے دکھا کے کہا جس کو میں نے دکھایا ہے اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کا ذکر کرنا عبادت ہے. بچے کی بات آگے چلانے لگا ہوں، اس کا چہرہ دیکھنا عبادت. میرے اس بھائی کے بعد میرا حسن، حسن کے بعد میرا حسین، حسین کے بعد غدیر میں شادی سالوں کا تعارف ہوا ہے. بے شک بے شک بے شک. ہے جی، امید ہے آپ تک یہ بات پڑھنے والوں نے پہنچائی ہوگی. صرف علی بادشاہ کا نہیں، سالوں کا اعلان ہوا ہے. ہاں، اور جس خوبصورت انداز میں ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ مومنین خطبہ غدیر پڑھیں. پڑھنا چاہیے مومنین. پڑھا ہوگا. جس سرکار نے علی بادشاہ کا چہرہ دیکھنا عبادت بتایا، جس سرکار نے علی بادشاہ کا ذکر کرنا عبادت بتایا، وہ دے دیا. شادی کیا آپ کی وساطت سے پہلے بیٹھے ہوئے محترم سے لے کر آخری بیٹھے ہوئے محترم تک میں پوچھ سکتا ہوں اسکول کو درسگاہ کہتے ہیں یا نہیں؟ اسکول کو کہتے ہیں؟ کالج کو درسگاہ کہتے ہیں یا نہیں؟ یونیورسٹی یا کسی بھی ادارے کو درسگاہ کہتے ہیں یا نہیں؟ اس کا مطلب درسگاہ اسے کہتے ہیں جہاں سے درس ملتا ہو. اتنا والی میں آپ کا مشغول، میری آپ نے مشکل بات پہ اب تک میں آسان باتیں بولا سکھڑا کر رہا تھا. درسگاہ اسے کہتے ہیں جہاں سے درس ملتا ہو. 1400 سال سے کہہ رہے ہو ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا. اس کا مطلب کربلا درسگاہ ہے، منزل نہیں. شاہی مولا کرے میں اپنی بات ان کے ذہنوں تک پہنچا سکوں. کربلا بہت مہربانی. یزدانی صاحب آپ اسکول کہیں پڑھاتے ہو، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، دینی تعلیم دیتے ہو، آپ بھی ایک چھوٹی سی درسگاہ بنا کے بیٹھو، درس دیتے ہو نا. ہم بھی یہاں کھڑے ہو کے درس دے رہے ہیں، یہ کربلا ہی ہے نا. ہم بتا رہے ہیں سلمان نے علی کے ساتھ وفا کی، یہ درس ہے. بہتر نے حسین کے ساتھ وفا کی، یہ درس ہے. تھینک یو ارسلان شاہی، میں مشکور آپ کا، میں بہت مہربانی. میں تمہیں سلمان کے قصے، مسم تمار کے قصے، بوزر کے قصے، عمر کے قصے کھڑا سنا رہا ہوں. تمہیں درسگاہ سے درس دے رہا ہوں. ہم درس کیوں لے رہے ہیں؟ جنت کی خاطر. یہ تو درس ہے ہی نہیں. میں نے پرسوں عرض کیا تھا یہ تو درس ہے نہیں. ایک نعرہ اور لگاتے ہیں، حق کا سیدھا راستہ شاباش. اب نعرہ لگانے سے پہلے سوچنا ضرور، جب بندہ راستے پہ چلتا ہے تو جاتا کسی منزل کی طرف ہے. شاہی میں اللہ کرے میں سمجھاتا ہوں، اللہ کرے مولا کرے میں سمجھاتا ہوں. راستے مثلا میں لاہور سے چلا، میرے دوستوں نے پوچھا، میرے بھائیوں نے، رشتے داروں نے مجھ سے پوچھا سیدیت کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں مترا والی سیالکوٹ جا رہا ہوں. کہنے کہ جی کیا کام ہے؟ میں نے کہا جی میں مومنین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں اور مومنین کو ذکر سنانے جا رہا ہوں. اور نے کہا جی ٹھیک ہے. میں یہاں آیا، مترا والی کی گلی کوچے یہاں چوک سارے پھر پھرا کے میں واپس چلا گیا. میرے سے انہوں نے پوچھا شاہ جی کہاں گئے تھے؟ جی سیالکوٹ. سیالکوٹ میں وہاں پہنچے ہو جہاں جانا چاہتے تھے؟ اور نہیں میں گیا تھا، میں گلی پھرا ہوں مترا والی دستہ کی، میں چوک پھرا ہوں، میں راستے میں سوئے دیکھے ہیں، میں نے سب کچھ دیکھا ہے، میں نے فصلیں دیکھی ہیں، میں نے مونجی دیکھی ہے، میں نے پانی بہتا دیکھا. او بھائی تمہاری منزل مونجی تو نہیں تھی، تمہاری منزل سڑکیں تو نہیں تھی، تمہاری منزل گلیاں تو نہیں تھی، تمہاری منزل چوک تو نہیں تھے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے ہمیں تو کہے گا تمہاری منزل مومن تھے، مومنوں کو ملے نہیں. اس کا مطلب تم راستے میں بھٹک 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 کے واپس آ گئے. تمہارا سیالکوٹ جانا نہ جانا کوئی فائدہ نہیں، تم منزل تک نہیں پہنچے. آؤ اسلام شادی میں پھر اعلان کرنے لگا ہوں آپ کے اس مترا والی کے ممبر سے، مولا کی عزت کی قسم کربلا راستہ ہے، کربلا سے منسلک ہر چیز راستہ ہے. کاظمین راستہ ہے، نجف راستہ ہے، مدینہ راستہ ہے. تھک گیا یار، میرا خیال تھک گیا. یہ سارے راستہ اگر کربلا راستہ ہے، ماتم راستہ، زنجیر راستہ، علم راستہ، جلوس راستہ، پھر منزل بھی تو کوئی ہے نا. اللہ کرے میں سیالکوٹ کے ذہن میں یہ حق کی بات پہنچاتا ہوں. شادی کو منزل بھی تو ہے، راستوں میں بھٹکتے رہنا ہے. منزل پہ پہنچنا چاہیے. منزل پہ پہنچے بغیر کوئی فائدہ ہے؟ میں رجت کی ایک تصویر دکھاتا ہوں. رجت میں چھوٹے بچوں کو بتاتا جاؤں، یقیناً یہاں پڑھنے والے معزز
صاحبان نے رجت پہ ضرور پڑھا ہوگا. رجت کہتے ہیں چھوٹے بچوں واپس لوٹنے کو, بیٹا دوبارہ آنے کو رجت کہتے ہیں. صاحب رجت تمہارا میرا زمانے کا سردار ہے. امام زمانہ کا لقب پتھر ہے صاحب رجت, رجت کا سردار صاحب رجت ہے. جب آئے گا شاید عادل کی کرسی پہ بیٹھے گا. شاید عادل کی کرسی بھی وہی کرسی ہوگی جناب, سونا نہیں ہے جاگ کے سونا ہے. عادل کی کرسی بھی وہی کرسی ہوگی جس عادل کی کرسی پہ بیٹھ کے عدالت الہیہ کا پہلا اور آخری جج ہے. تھینک یو سید. عدالت الہیہ کا پہلا اور آخری جج ایسے فیصلے کرے گا یزدانی صاحب جو ماضی میں کسی نے نہیں کیے ہوئے. کرو سوال, وہ خاص فیصلے کس طرح کرے گا؟ بابا اس کا اپنا قانون ہے. جج بن کے بیٹھے گا, معصوم فرماتے ہیں ہمارا ٹائم جج بن کے بیٹھے گا. جج بھی خود, مدعی بھی خود, گواہ بھی خود ہے. کرسی پہ بیٹھے گا, منزل پہ رہنا. امید ہے انشاءاللہ آج منزل کی تو کم از کم میں کچھ نہ کچھ شروعات آپ کے ذہنوں میں دے کے جاؤں گا. کرسی پہ بیٹھے گا. شاید کتب رجت میں لکھا ہے انبیاء کا سب سے پہلے سلسلہ شروع ہوگا آنے کا. جناب آدم علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے. آدم آ کے کہیں گے صاحب رجت میرا تجھ پر سلام. صاحب رجت مجھے اللہ نے زمین پر بھیجا تھا حق بتانے. صاحب رجت میری بات اکثر نے ادھر سے سنی ادھر سے نکالی. چند ایسے تھے جنہوں نے ادھر سے سنی اور ادھر رکھی. جناب آدم انہیں چند کا شدید تعارف کرائیں گے. شاید میری تقریر کرنا چھوڑ دیں, آج کی تقریر کرنا چھوڑ. شاید ہو سکتا ہے میرا دل کا لمبا مسائل کا, ہو سکتا ہے میرا مسائل بھی نہ پڑھ پاؤں گا. کافی ہو گیا مجھے پہنچنا بھی ایسے کہ توجہ. جناب آدم تعارف کرائیں گے چند کا. باری آئے گی اسی طرح چلتے چلتے جناب نوح کی, نوح بھی تعارف کرائیں گے. صاحب رجت میرا سلام, میرا سلام. سردار, اب سردار کی بھی ڈیفینیشن تو نہیں کرنی پڑے گی. ایسا جی محمد اسے کہتی ہے نا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان ہو محمد. تھینک یو, بہت شکریہ. بھائی کیا آپ کے کیا کہیں, آپ کی توجہ کے کیا کہیں. سلام سے آپ کو میں راضی ہوا ہے تو ماشاءاللہ سارے جاگ گئے ہو. توجہ ہے. ہائے ہائے میرا سردار ہے. مجھے بھی پروردگار نے بھیجا. میں نے اتنے 100 سال امت پہ رحم کرنے کی کوشش کی. اکثر نے ادھر سے سنا نکال دیا. یہ چند ہیں جنہوں نے ادھر سے سنا اور ادھر. وہاں میرا دل کہتا ہے کوئی ضرور کہے گا جب سرکار نور تعارف کرائیں گے نا کہ انہوں نے میرا ادھر سے سنا اور ادھر رکھا جو میرا کہنا مان کے کشتی پہ سوار ہو. میرا یہاں ایک دل مانتا ہے شاہ جی, وہاں کوئی آواز دے گا. میرا اپنا دل مانتا ہے, یہ کتب کی بات یہاں روک رہا ہوں. میرا دل مانتا ہے کوئی آواز دے کے کہے گا نوح تیری بیوی کہاں گئی, تیرا بچہ کہاں گیا. تیری مہربانی یار بہت ہو گیا, تیری بیوی کہاں گئی, تیرا بچہ کہاں گیا. نوح کہے گا میں بلاتا رہا آ جاؤ, میں کوشش کرتا رہا آ جاؤ. کہتے تھے نہیں نہیں ہم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے. میں کہتا رہا پانی ادھر بھی آ جائے گا آ جاؤ. جب میں نے بہت زیادہ کہا نا آ جاؤ, پھر اوپر سے وہی آئی تھی نوح یہ ہے ہی نہیں. کیا کر رہے بابا, کیا بات ہے. بٹ صاحب تھینک یو. یہ تیرے ہیں ہی نہیں جو تیرا کہنا مان کے تیری کشتی میں سوار نہیں ہوئے, تیرے ہیں ہی نہیں. نوح تعارف کے بعد بات ختم کرو. ابراہیم, عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, زکریا, سارے انبیاء صاحب رجت کے سامنے اپنے اپنے دور کے عاشقوں کا تعارف کرائیں. اب باری آئے گی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ یزدانی صاحب, ارسلان بھائی بہت شکریہ. میں مہربانی آپ کی بڑی مہربانی, آپ کے توجہ پہ سننے کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میں امید کر رہا ہوں میری باتیں زمین پہ نہیں آپ کے دلوں میں انشاءاللہ جگہ بنا رہی ہیں. عمران بھائی اس وقت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کہیں گے قائم لال. نبیوں کو زیب دیتے ہیں وہ کہیں قائم سردار, قائم لال. میں بھی آیا تھا, میں نے بھی امت پر رحم کرنے کی بڑی کوشش کی, مگر میں ان کا تعارف کرانے لگا ہوں جو میرے جنازے میں شریک ہوئے تھے. امیر المومنین علی پاک
कराने लगा, सलमान मिसम बुज़र कमर मिक़दार हुज़ैफ़ा यमानी अम्मार यासिर मुशैब हिजरी, मैं अपने आशिकों का तारुफ कराने लगा हूँ। पाक हसन बादशाह अपने चंद आशिकों का तारुफ कराएंगे, हुसैन बादशाह आएंगे। नायब लाल, मैं भी अपने आशिकों का तारुफ कराने लगा हूँ। तारुफ से पहले बताता जाऊँ मेरा लाल, मुझे वो आशिक मिले जो नाना को भी नहीं मिले, बाबा को नहीं मिले, मुझे वो आशिक मिले। भाई अरसलान, मुझे एक जुमला कह देना, मैं फिर मसाइल पे आता हूँ। मुझे वो आशिक मिले जो नाना को भी नहीं मिले, बाबा को भी नहीं मिले। मैं उन आशिकों का तारुफ करा। हुसैन बादशाह के तारुफ के बाद मौला सैयद साजिदीन चंद बंदों का तारुफ, मौला पांचवें लाल विलायत चंद बंदों का तारुफ, छठे आका चंद बंद, 11वें बादशाह तक चंद थोड़े थोड़े बंदों का तारुफ कराएंगे। शायद मेरी तकरीर का निचोड़ है, इसी से मैं अगली तकरीरों को सोचूंगा कि किस तरह मैंने इनको देना है, देना भी है या नहीं देना, वरना मेरा आना खाली जाएगा अगर मेरी इस बात पे आपने गौर ना किया। कुतुब रज्जत में लिखा है, बेदिल का दिल चाहेगा। सारी जद ने, सब अंबिया ने अपने अपने दौर के सच्चों का तारुफ कराया। अब मैं भी अपने दौर के सच्चों का तारुफ कराऊं। अब मैं भी अपने दौर का, शादी नई बात अभी नहीं पहुंची, मैं भी अपने दौर के सच्चों का तारुफ कराऊं। महदी बादशाह ऐलान करके कहेंगे, नबियों, वलियों, वसीयों, पाक जद, आपने अपने अपने दौर के सच्चों का तारुफ कराया, तुम्हारे सच्चों से मेरे सच्चे ज्यादा अफजल हैं। शादी दावा नहीं दलील दूंगा। हो सकता है बाद में परेशान हो गए, अरसलान शादी ये बंदा कैसा बुला लिया, हमें तो परेशान करके चला गया। आपके सच्चों से मेरे सच्चे इमरान ज्यादा अफजल हैं। सारे हैरान हो गए, कहेंगे इनमें वजह फजीलत क्या है? कोई सलमान कम है, कोई मिशन कम है, कोई 72 कम है? उस वक्त सरकार कायम ऐलान करके कहेंगे, फर्क ये है तुम्हारे सच्चों ने तुम्हें माना, तुम्हें देखकर। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे सच्चों ने तुम्हें माना, तुम्हें देख के मानना और है तो तुम्हें मानना। हरदम हो गया। नहीं, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, तेरे नारे में पहुंचने टाइम लगे। अब मैं अगर आपकी खिदमत में आपकी झोलियों में कोई मार्फत का मोती डाल सका हूँ, सही मत होने देना। तेरी मेरी मंजिल कौन है? हक का सीधा रास्ता करबला, तेरी मेरी मंजिल कौन है? सलमान की मंजिल या अली, 72 की मंजिल या हुसैन। बहुत ही क्या अंदाज। तेरी मेरी भी तो कोई मंजिल है ना। शायद बात हमारी वहां एक जगह रुक गई थी। मन रब्बों का, बता तेरा रब कौन? मन नबियों का। अपनी मर्जी के उलमा से तर्जुमा करा रहे हैं। जज़दानी साहब ऐसे है ना, मन नबियों का, तेरा नबी कौन? मन किताबों का, तेरी किताब कौन सी है? जवाब बनता है कुरान और किताबें। मन दीनों का, वाहिद का सीगा, बता तेरा दीन कौन सा है? इस्लाम और दीनी ऐसे है या नहीं है? सुन बैठो यार, तलकीन ये सारे सिलसिले सुन बैठो। इस्लाम और दीनी, 5वां सवाल पढ़ाए हैं मैं, मन इमामों का। अपनी मर्जी के, थैंक यू सैयद, अपनी मर्जी के उलमा से तर्जुमा कराना। मन इमामों का मतलब क्या है? पहला इमाम, दूसरा इमाम, तीसरा इमाम, चौथा इमाम नहीं। मन इमामों का, तेरा जमाने का इमाम कौन है? और नाउज़ुबिल्लाह ये कुछ ज़हन में न सोचे कि बाकी इमाम नो सरदार हैं, हमारे आका हैं, हमारे शहंशाह हैं, उनकी मोहब्बत हम पे वाजिब है। सवाल हमसे इनका होना है। नहीं समझ आई? अभी भी चंद चेहरे परेशान। कुरान से पूछ लेते हैं। कुरान से तो किसी को ना इत्तफाकी नहीं है ना। कुरान तो बता हमारी मंजिल क्या है? कुरान आवाज देके कहता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। सबको अपने अपने जमाने के इमाम के नाम के साथ उठाया जाएगा। तुम्हें नहीं कहा जाएगा अली के दौर वाले खड़े हो जाओ, तुम्हें नहीं कहा जाएगा हसन हुसैन के दौर वाले खड़े हो जाओ,
کے اوے مہدی کے دار والے کھڑے ماشاءاللہ بسم اللہ آپ کی کیا بات ہے تم سے جو سوال ہونے ہیں اس پہ غور ضرور کریں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج 11 مظلوموں کا وارث منتقم کون ہے اچھا یہ دیکھو شاہ جی مجلس مولا موسیٰ قاسم کی ہو کیا لکھا ہوتا ہے زیر سرپرستی قائم عالم مولا حسن مجتبیٰ کا تابوت ہو زیر سرپرستی قائم عالم محمد کربلا والوں کا تذکرہ ہو زیر سرپرستی قائم عالم محمد زندان والوں کا تذکرہ ہو زیر سرپرستی قائم عالم محمد مدینے والی بغیر سائے والی کا تذکرہ ہو زیر سرپرستی قائم عالم محمد ایسی ہے شاہ جی نہیں کس کی زیر سرپرستی ہے بابا جو وارث ہے نہیں شاہ جی میں اور آسان ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں چہرے پریشان شاہ جی خدا نہ کرے یہاں آپ کے علاقے میں مولا نہ کرے وہ قتل ہو جائے کتنے سوال ہوتے ہیں قتل ہونے پر 5 پہلا سوال ہوتا ہے مقتول کون ہوتا ہے یا دوسرا سوال ہوتا ہے قاتل کون تیسرا سوال ہوتا ہے وجہ قتل کیا تھا معنی کیوں تھا چوتھا سوال جو بہت اہم ہے 3 سوال ہم 1400 سال سے دہرا رہے ہیں قاتل کون مقتول کون وجہ قتل کیا چوتھا سوال بڑا اہم ہے کوئی ان کا ولی وارث بھی ہے یا نہیں بہت شکریہ آپ کی اس خیرے کو سلام آئی بیٹھیے مدینے والی آپ کے آنسوں کو آئی بیٹھیے شہزادی مکہ کون ہے ایک جگہ نہیں دنیا کے کونے کونے جاتی ہے بلکہ کونے دنیا کے کونے کونے جا کے مومنین کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنے مقدس رومال کی زینت بنا شہزادی آتی ہے سوچا ضرور کرو یار اتنا عرصہ ہو گیا بیوی کو آتے آتے دعا مانگا کرو یار اللہ کرے اب اس بیوی کا وارث مستور ہے کبھی وطنا والی پہنچتی ہے کبھی لاہور پہنچتی ہے کبھی کینیڈا پہنچتی ہے کبھی امریکہ جاتی ہے کبھی کراچی جاتی ہے پوری دنیا کے مومنین کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کو روما دے شاہ جی 5واں سوال ایک ہوتا ہے پتہ چل جائے نا قاتل کون مقتول کون وجہ قتل کیا ولی وارث بھی ہے یا کوئی نہیں ہے امام سے بتانا معاشرے کا رواج نہیں پتہ چل جائے ولی وارث کون ہے کہتے نہیں ہو جا کے میرے لائق کوئی حکم ہو مجھے بتانا کہتے ہو یا نہیں کہتے جا کے جناب میرے لائق کوئی حکم ہو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا میں ہوں نا کیس لڑنا ہے میں تیار ہوں بدلہ لینا ہے میں تیار ہوں ہے شادی یہ وجہ محبت پہ قائم جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا زیادہ پوچھا جائے گا میرے لائق کوئی کام میرے لائق کوئی کام 1400 سال ہو گئے ہم نے کبھی مجلس میں بیٹھ کے کہا مظلوموں کا وارث اکیلا بیٹھ کے نہ رہو میرے لائق کوئی کام ہے تو مجھے بتا آقا تیری گھر والیاں دربار اور بازار جاتی ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے جدی کوسے کا کندہ میرا ماحول ہے ملک ہے کون ہے شریکت الحسین آل محمد کی پاتمہ کوفے کے اس غلیظ مزاج ماحول میں اپنے نانی کے دربار پر بھی رات کو جانے والی بھی سیر بن حبیب روایت کرتا ہے میں کوفے پہنچا حج کرنے کے ارادے سے گیا تھا حج کر کے واپس آیا کوفے میں نے سارا ایک لیگ رات کو ریسٹ لے لی ہے صبح اٹھ کے میں اپنی منزل پہ چلا جاؤں گا کوفہ راستے میں پڑتا تھا امام صاحب کہتے ہیں میں جب صبح اٹھا تو کوفے کا ماحول بڑا عجیب تھا میں ایک سے پوچھ رہا ہوں یہ عجیب کیفیت ہے کچھ ہنس رہے ہیں کچھ کہہ کے مار رہے ہیں کچھ چھپ چھپ کے رو رہے ہیں کچھ کی کیفیت کیا ہے کچھ کی کیفیت کیا ہے میں بڑا پریشان تھا پتہ نہیں کوفے میں کیسی عید آئی ہے یہ محرم کے آغاز میں پتہ نہیں کیسی عید آئی ہے یہ لوگ ہنس بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں نئے کپڑے بھی پہنے ہیں کہتے میں جس سے پوچھوں کہے تو اپنا کام کر چھوڑ اپنا کام کر کوئی نہ بتائے کہتے ایک میں نے بوڑھے کو دیکھا کمر میں کپڑا باندھا ہے سر میں خاک ہے کمر جھکی ہے ایسا ایسا کہتا ہے ہائے حسین ہائے حسین واہ حسین واہ حسین میں بوڑھے کے قریب گیا میں نے اس بابا کو کہا بابا خیریت ہے کوفے میں کوئی نہیں عید آئی اس نے کہا بیٹا کیا
ہوا؟ کہا بابا دیکھو نا یہ کوئی ہنس رہے ہیں، کوئی کہہ کے مار رہے ہیں، کسی نے نئے کپڑے پہنے ہیں، بڑا عجیب سا منظر ہے، بڑا عجیب سا ماحول ہے، کوئی نئی عید آئی؟ کہا نہیں بیٹا یہ نئی عید نہیں ہے، یہ کسی غریب کو لوٹا گیا ہے، کسی غریب کو لوٹا گیا۔ کہتا کھڑا ہو گیا، میں باب بزرگ سے پوچھنے لگا یہ کیسے ہوا؟ کہا جنگ ہوئی۔ کہا جنگ کیسے ہوئی؟ کہا ایک طرف لاکھوں تھے، ایک طرف 100 فوج تھے جس میں 72 لڑنے کے قابل تھے، باقی کوئی مزدور تھی، کوئی بچے تھے۔ کہتے بابا اس کا مطلب جنگ نہیں ہوئی، یہ کسی کو گھیر کے مارا گیا، لوٹا گیا، جنگ نہیں ہوئی۔ اس نے کہا یہ لڑائی تھی کن کے درمیان؟ کہنے لگا کیا پوچھتا ہے؟ حسین ابن علی ہے، میں جن کو یا حسینہ کی صدا پکار رہا ہوں، حسین ابن علی۔ کہتے بابا ایک منٹ رکنا، حسین کون؟ کہتے ہیں محمد کا لال۔ جب کہا نا محمد کا لال، حسین کہتے میرے پاؤں سے زمین نکلی، میں جو ہی کھڑا تھا وہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد کو لوٹ دیا انہوں نے۔ کہتے میں گرا، میری حالت بڑی عجیب۔ کہتے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اٹھوں، میں دوبارہ بابا سے پوچھوں۔ کہتے میں ابھی اٹھنے پا رہا تھا، دفوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی، ڈھولوں کی آوازیں آنا شروع۔ میں نے بابا میری بات ذرا سن، اب مجھے ان سے ملا سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں ایک ہی بچہ ہے، تجھے ان سے ملاؤں۔ کہتے میں قریب لے گیا سید سجاد کے، بابا کہتا میں قریب لے گیا سید، کہتا میں نے سید سجاد کو جا کے تعزیت پیش کی اور پوچھا آقا یہ کیا ہو گیا؟ آسمان کیوں نہیں گرا؟ زمین کیوں نہیں پھٹی؟ آقا یہ آپ کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ سرکار خاموش ہے، آنکھوں سے خون کے آنسو ہیں، اشارہ فرمایا وہ پیچھے والا مہمان میری پھپھی کا ہے، وہاں چلا جا۔ کہتا ہے مہمان کے قریب گیا، اعلان ہو گیا تھا غزو ابصارکم من الارض، اپنی آنکھیں پہ بند زمین کا نہ محمد کی بیٹی آ رہے ہیں۔ کہتے میں قریب گیا، مہمان کے نیچے گیا، میں نے اس طرح سے آواز دے کے کہا ملکہ شام، علی کی علی بیٹی، میں آپ کے بابا کا صحابی سہل بن حبیب ہوں۔ بی بی مجھے پتہ نہیں تھا یہ آپ کے گھر کے ساتھ کیا ہوا، بی بی میں اب آ گیا ہوں، بی بی میرے لائق کوئی حکم ہو۔ شہزادی مجھے فرمائے اصلی سنو، روتے بھی جانا، دعا بھی کرتے جانا، اللہ کرے ان مظلوموں کا وار جلدی آئے۔ رو کے کہتی ہے چاچا سہل تیرا شکریہ، تو نے اس گندے مزاج ماحول میں ہم سے کچھ پوچھا تو ہے نا، بی بی حکم کرے۔ رو کے فرماتی ہے چاچا سہل اگر کچھ کر سکتا ہے بھیڑ ہٹا دے، میں تھک گئی ہوں، میری معصومہ تھک گئی ہے، اللہ کرے ان مظلوموں کا وار جلدی آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔